وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اور اچھا برتاؤ کرو، اچھے طریقے دے نال پیش آؤ گھر والیاں دے نال. اگر تانوں انہاں دی کوئی ادا ناپسند لگدی ہے، قریب کہ جس ادا نو تسی ناپسند سمجھو، اللہ کریم اس ادا دے اندر بھلائیاں پیدا کر دیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں چنگا بندہ ہوے جیڑا اودے گھر والیاں واسطے چنگا ہے. میں اپنے گھر والیاں واسطے چنگا ہاں. ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے، بے شمار درود و سلام محبوب کائنات امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت دے. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے. میرا تے تواڈے ساریاں دا ایک فرض بندا ہے کہ اسی انہاں دی سیرت دے گلدستے دی خوشبو سنگیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح خاتم الانبیاء نے، اسی طرح آپ دی سیرت بھی انتہا درجے دی اہم ہے، کیونکہ رب رحمان نے جتنے بھی انبیاء آئے نے سارے انبیاء نو کسے نو کسے خطے واسطے، کسے نو کسے علاقے واسطے، لیکن جدوں میرے تہاڈے محبوب پیغمبر دی واری آئی ہے، اللہ کریم نے اے آکھ دتا ہے کہ محبوبہ اسی تانوں جہاناں دے واسطے رحمت بنا دیتا ہے. جہاناں دے واسطے جدوں جہاناں دے واسطے رحمت بنا دیتا ہے، پھر نویں نبی دی گنجائش مک گئی. اس واسطے اس محبوب کائنات کی سیرت بچپن تو لے کے انج سمجھو پیدائش تو لے کے وفات تک ساری دی ساری سیرت مشعل راہ آقا علیہ السلام دا بچپنا بھی بے مثال ہے، آقا دی جوانی بھی بے مثال ہے، آقا دا بڑھیپا بھی بے مثال ہے، آقا دا حسن بھی بے مثال ہے، آقا دا چلنا بھی بے مثال ہے، آقا دا بیٹھنا بھی بے مثال ہے، آقا دی نماز بھی بے مثال ہے، آقا دا روزہ بھی بے مثال ہے، آقا دا بدر بھی بے مثال ہے، آقا دا احد بھی بے مثال ہے، آقا دا حنین و تبوک بھی بے مثال ہے، آقا دا فتح مکہ بھی بے مثال ہے. بلکہ میں تے اکثر کیا کرنا، اگر کوئی طالب علم ہے وہ اسوہ رسول دا اسوہ پڑھے، اور اگر کوئی خامد ہے وہ محبوب کائنات کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
ہجرت کی رات سفر کرنے والے پیغمبر کا اسوہ پڑھے. اگر کوئی فاتح ہے تے فاتح بدر و حنین کا اسوہ پڑھے. اگر کوئی غالب ہے تے فتح مکہ دا جڑا فاتح ہے اس دے اسوے کا مطالعہ کرے. اگر کوئی بیٹا ہے تے پھر عبداللہ قاسم اور ابراہیم دے والد محترم دا اسوہ پڑھے. اگر کوئی بیٹی ہے تو پھر اماں دی فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم رضوان اللہ علیہا مجمعین انہاں دے والد محترم دا اسوہ پڑھ. اگر کوئی جناب رات کو عبادت کرنے والا ہے وہ مکے دے مدینے دے اندر پچھلی رات رب دے سامنے گڑ گڑاؤں والے پیغمبر کا اسوہ پڑھے. اور کیونکہ محبوب کائنات دی پوری زندگی مشعل راہ ہے اور میں گزشتہ خطبے دے حوالے دا کیونکہ سیرت دا ایک پہلو میں بیان کر چکے ہوں جس کو ختم نبوت دا عنوان کیا جاتا ہے. ویسے تے سیرت دے ہزار پہلو پھیلے ہوئے نے لیکن میں جڑا عنوان منتخب کیتا گزشتہ عنوان بھی اہم سی اور اج والا عنوان اس نالوں بھی اہم ہے. اور حسب وعدہ وہ یہ سی کہ نبی علیہ السلام باحیثیت خامد باحیثیت شوہر آقا علیہ السلام دی زندگی کا اسوہ کی ہے کیونکہ باقی سارے اسوے نے انہاں دے اندروں ایک یہ بھی ہے کیونکہ میاں بیوی کا جڑا نظام ہے یہ پورے
محبوب کائنات نے اپنی زوجہ بیوی کی بھی تعریف کی ہے اور پھر انہوں نے والد کی بھی تعریف کی ہے. یہ آنکھوں کی اگلی حدیث سے لفظ پھر پوچھتے نے سما من سونے محبوبہ کندہ مقام ہے. یہ آقا علیہ السلام فرماتے نے سما عمر بن الخطاب پھر عمر فاروق دا مقام ہے کیونکہ ایک نادی بیٹی محبوب کائنات دی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سن اونا دی تعریف کر دیتی ہے. پھر حضرت عثمان دا نالے ہے سما اتا ذالک پھر مسلسلہ کا نام لیندے رہنے جنہ میرا مدعا ہے اپنی بیوی دی بھی تعریف کیتا کرو اوندے ماں پیاں دے بارے چ بھی کوئی جملہ برا نہ آکھیا کرو. کیوں جنہیں بیوی آدھے نا تیرے بھی یہ نے جنہ جملہ آکھے تیرے بھی یہ نے ایک کانا بھی کلہ بھی برسات میں کرتا ہے تو ماڑا جی آدھے تیرے بھی یہ نے جنہوں چڑھ بٹ جاتا ہے. انہیں کیوں نہ لیا اور تیرے ماپے نے جو ہوتے ماپے نہیں ہوتے بھی ماپے نے تے تیرے بھی ماپے. اس واسطے عزت کرتے عزت کروا. اسے واسطے اللہ کا قرآن اندر
نازل ہوئی ہے، پہلی وحی آئی ہے، آقا علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے، چونکہ وحی پہلی مرتبہ آئی ہے۔ آقا گھر تشریف لے آئے، آقا فرماتے ہیں زملونی زملونی، اے میری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، مینو چادر اڑا دیو، میرے تے کمبل پا دیو۔ اما جی قریب آیا، آدیاں نے سر دے تاج کی گل بن گئی ہے۔ آقا فرماندے نے مینو جان دا خطرہ محسوس ہوندا ہے، جان دا خطرہ، لیکن انہاں پاوے نہیں کیتا نا۔ آج رب کول بہ گئیاں نے، آدیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر دے تاج جی، اے میرے شوہر جی، اے میرے سردار جی، گل میں خدا دی قسم کھا کے کہنی ہاں، تہانوں کوئی بھی نقصان دے سکتا۔ کیسی تسلی دیتی ہے، یہ تسلی دے کے تے پھر کی آخر ہے؟ آقا چپ، نالا دیا نے انکا لتصل الرحمہ، چار پانچ خوبیاں جندے وچ پائیا جاندیاں نے، انہوں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا، نہ کوئی شیطان دی شر دے سکتی ہے، نہ دشمن دی دشمنی دے سکتی ہے، نہ حاسد دا حسد اثر کر سکتا ہے۔ اور چار پانچ کیڑیاں نے آذرا کہن دے یاد رکھتے دل چ بٹھا، اپنی زندگی کی کایا پلٹ تے سوجائے محترمہ نے کیا کیا ہے، آدیاں انکا لتصل الرحمہ، اے میرے سر دے تاج جی، تسی تے صلہ رحمی کرن والے، ٹوٹیاں نو چھوڑن والے، رشتہ داریاں دا دھیان کرن والے، رشتہ داراں نال پیار کرن والے، انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلا، تسی تے دنیا دا بوجھ اٹھاؤن والے جے، وتکسب المعدوم، جندا کوئی کماؤن والا نہیں، اونوں کما کے کھلان والے جے، وتقری السیف
مکے کے اندر رولا پہ گیا کہ شوہر کمزور تے بیوی مالدار. دیکھو یار عجیب ہے کہ جدو اما دی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جملے سنے نا اللہ اکبر تے ساری برادری دے چودھریاں دی دعوت کی تے جنہ مال ہے سی کٹ کے گوداماں وچوں تے ڈگ لا دیتا تے ڈگ لا کے اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اور ڈھیری دے ایک منے کھڑا سا ایک منے کھڑا سا تے دوجے منے نظر نہیں سی آਉਂਦਾ ایڈا ڈگ سی ماں دا اینج کر کے لیا کے ویڑے چ ڈگ لا دیتا تے آندے نے مینوں دوجے پاسے نظر نہیں سی آਉਂਦਾ جدوں سارے دعوت کھا لی تے بہ گئے تے اما دی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑیاں ہویاں آکھن لگیاں محبوب سونیا آج تو بعد اے مال میرا نہیں مال محمد رسول اللہ دا ہے آج تو بعد مال میرا نہیں اندے تے قبضہ میرے سر دے شوہر دے مکے دے اندر مشہور ہو گیا مالدار خامد کنگلی عورت اے مشہور ہو گیا اینا مالا کا لباس دے اونا نے وقف کر دیتے آقا فرماندے نے لیکن میری بیوی نے میں تو مال نہ دے دیتا اذا
اسی آگے بیلیاں نو کھوائیے، دوستاں نو کھوائیے، اپنے بیگانیاں نو کھوائیے، اور میاں گالے وہ تے اپنی تھان دے وے تے اپنے گھر والیاں نو کھواوے پیاوے گا، اور باہروں جناب تکے کباب کھا کے آ جائیں، آمن لگیا اور تو کریلے دو سے للوے تے دالا میں کرمالیے کریلے پکا لے تے جے پک گئے نے تے پھر آگے میرا ہے جی نہیں کرتا تسی کھا لو، نہ سوتر آوے چار نال کھا لیے اپا، ایک مرغی لاوے رج کے باہروں آیا، نہیں 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 نہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض دادا نے بیوی نال مل کے کھوئے گا، بیوی چار پائی کے نہ بیٹھے، اور نہیں میرے برابر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا طرز دے طریقے کارے میں اگر بیوی ناپاکی دی حالت دے اندر بھی ہوندی تے آقا علیہ السلام جیڑے برتن دے اندر بیوی پانی پیندی اسے برتن دے اندر ہی محبوب پانی پیندے، جتوں اونے منہ لا کے پیتا ہے اتوں آقا پانی پیندے، اتوں آقا پانی پیندے۔ اسے واسطے تے آقا نے فرمایا اچھا برتاؤ کیتا کرو گا، کدی سالن چنگا پک جائے تعریف کر دیا کرو گا، اور کدی اوندے والدین دی تعریف کر دیو، کدی اوندی کر دیو، بچیاں دے اندر اینو کدی مارو پیٹو نہیں گا، غصہ تے گال نہ کڈو گا، اکثر تے چہرے تے باتی رہندا گا، اینو ختم کر دیو گا۔ اللہ جدوں یہ جوڑے گا گھر دے اندر امن تے سکون پیدا ہو جائے گا۔ آنکھوں کے نظر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد تے میں کیوں نہ کہاں کسے ہور نو ہور دی چاہو سی، کسے ہور نو ہور دی چاہو سی، سانو چاہ اس بدر منیر دیئے، جتے نادیاں قسم خدا کھاوے، اور جتی انگلی جاننو چیر دیئے، کھارے پھو جندہ لب کرے مٹھے، تم جگ وچ اوندی تاثیر دیئے۔ او پیغمبر رحمت اللہ اکبر، ایک دن آقا بیٹھے، آقا فرماتے ہیں حبیبا الیہ من دنیا کم سلاس، آقا نے فرمایا مینو دنیا دے اندروں تین چیزاں پسند نے، اللہ اللہ، صحابہ دے سونیا کیڑیاں، آقا نے فرمایا پہلے نمبر تے خوشبو پسند ہے، اور دوسرے نمبر تے والنساء قرۃ عینی فی الصلاۃ، پہلے نمبر تے خوشبو، دوسرے نمبر تے گھر دیاں بیویاں تے عورتاں، تیسرے نمبر تے آقا نے فرما دیتے مینوں پسند نماز ہے، اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز بھی انفرادی عمل ہے، خوشبو بھی انفرادی عمل ہے، اگر معاشرتی عمل ہے تے عورتاں دے نال خیر خائی والا عمل ہے۔ آقا نے فرمایا مینوں یہ دنیا کائنات کے اندر پسندیدہ ہے، اس واسطے آقا نے فرمایا کہ جن نے دو بیٹیاں پال پوس کے نکاح کر دیتا، کل قیامت والے دن میں بھی وہ دونوں ایویں ہوگا کہ جنہیں انگلیاں جڑیاں ہو۔ آج ذرا بات نو سن، اور والا
کیتا گھر آیا تے بیوی نے آکھیا میں چپ کر گیا باہر گیا تے برادری تانے دیتے میں بیٹی نو نال لے لیا بیٹیاں والے تے توجہ کر دے جانا نال لے کے چلا گیا جدوں جناب باہر گیا جا کے جناب گڑا کٹن لگ پیا میری چھوٹی دی بیٹی اینج معصوم ہتھاں تے نال او مٹی نو باہر کڈ دی ہے جدوں گڑا مکمل ہو گیا نالے پوچھ دی ابو کیوں کڈ دے ہو دسدا نہیں نا آدھا دن پتھر ہو چکیا ہے آخرکار گڑا مکمل ہو گیا اینج بیٹی نو کھڑا کر دیتے اور دیکھیا کہ گڑا مکمل ہے تے مٹی پاؤنی شروع کر دیتی ہے بیٹی روتی ہے گراتی ہے تے آوازاں دھلدی ہے ابو جی مینوں چھڈ کے نہ جایا جے کہ آدھی نہ میں روواں نہ پیسہ منگا نہ تیرے کول آواں اور مینوں چھڈ کے نہ جاویں ابا میں تے روندی روندی مر جاواں آندے نے پتر کبوتر ہو جاندے نے دھیاں گدیاں نے ہویا کردیاں اینڈ تک وفادار رہندیاں نے اے ہن اے جناب میں مٹی پاਉਂਦਾ رہیا اثر نہیں کوئی ہو رہا اینڈ تے کی آندی ہے وہ جس دن روز قیامت ہوسی اللہ دے دربارے اللہ بلوا کیوں تو تینوں دل لگی بدلے سارے اینج جدوں نظر چکی ہے نا اپنی گل سنا دے پیا ویکھیا تے آندا میں ویکھیا محبوب ہچکیاں لے لے کے رو رہے اکھاں چوں آنسو نے تے محبوب کائنات آندے نے تینوں پتہ نہ لگا تو اودیاں رونا نہ سنیا اودیاں چیخاں نہ سنیا اودیاں فریاداں نہ سنیا آندا محبوب جی تے میرے دل دے برادری دا بت سوار سی میں مٹی پا دتی ہن میں جدوں رات نو سونا وا بیٹی دیاں چیخاں میرے کاناں نال وجدیاں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام تاحت وہ ماتا نہ قبلہ اسلام قبول کر لے سچی پکی توبہ کر لے رب تیرے پہلے گناہ معاف کر دے گا اس واسطے میرا ذرا پیار کر بیوی نال پیار کر بیٹی نال کیونکہ آندے نے کتے بیٹی بیوی کتے ماں لوگو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو کتے بندی ہے جنت دی ٹھنڈی ہے چھاں لوگو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو کتے بندی ہے جنت دی ٹھنڈی ہے چھاں لوگو کتے بندی ہے جنت دی چھاں لوگو اسے واسطے کدی بیٹی کدی بہن کتے بیوی کتے ماں تے ماں دے قدماں دے تھلے رب نے جنت رکھ چھڈی ہے اللہ کریم نے بیوی نو بڑا مقام دیتے مرتبہ دیتے اتوں ہی گھر آباد ہوندے نے اس واسطے میرے بھائی نبی علیہ السلام دی پوری زندگی ساڈے واسطے اسوہ کامل ہے اور اللہ کریم